أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اے دنیا بھر کے لوگوں ضرب مثل فاستمعوا له ایک مثال بیان کی گئی ہے اسے غور سے سنو ان الذين تدعون من دون الله بلا شبہ وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لن يخلقوا ذبابا ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ اگرچہ وہ سارے اس کے لیے جمع ہو جائیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے لا يستنقذوه منه تو وہ سب مل کر بھی اسے اس سے چھڑا نہیں سکیں گے ضعف الطالب والمطلوب کمزور ہو گیا عابد بھی اور معبود بھی یا ایھا الناس سے مراد تمام دنیا کے بت پرست ہیں اور مشرکین ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں جیسے قبیلے کا کوئی ایک آدمی جرم کرے تو کہا جاتا ہے اے قبیلے والو تم نے یہ کام کیا ہے تو اسی طرح انسانوں میں سے جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان کے جرم کی وجہ سے سارے انسانوں کو مخاطب کیا گیا فرمایا ضرب مثل ایک مثال بیان کی گئی ہے مگر مثال بیان کرنے والے کا نام نہیں بتایا گیا نہ ہی اس کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ توجہ ساری مثال پر رہے اور مثال بیان کرنے والے کا نام بتانے میں کچھ فائدہ بھی نہیں اصل مقصود یہ ہے کہ اس مثال پر غور کرو کہ اس میں بات کیا کہی گئی فاستمعوا لہ سامع یسمع کا معنی ہوتا ہے کسی بات کو سننا اور اگر باب افتعال سے ہو استمع یستمع تو اس کا معنی ہوتا ہے غور سے سننا جب حروف زیادہ ہو جائیں تو معنی میں بھی زور پیدا ہو جاتا ہے فرمایا جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بت ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں دو ہی اشیاء ہیں یا تو اللہ ہے یا من دون اللہ ہے جو اللہ نہیں ہے وہ من دون اللہ ہے اور جو من دون اللہ ہے وہ اللہ نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ اس میں اولیاء اور انبیاء اور فرشتے اور جنات شامل نہیں ہیں تو پھر ان کو اللہ ماننا پڑے گا اس لیے کہ یا تو اللہ ہے یا من دون اللہ ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ اس میں وہ سب شامل ہیں جن جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں چاہے وہ بت ہوں چاہے قبریں ہوں چاہے درخت ہوں چاہے چاند ستارے ہوں چاہے آگ ہو چاہے وہ جانور ہوں اور چاہے وہ مقدس ہستیاں ہوں جو اللہ کے پیارے ہیں ان کو بھی لوگ پکارتے ہیں تو فرمایا یہ سارے کے سارے اگر اکٹھے بھی ہو جائیں
تو اللہ کی ایک حقیر مخلوق مکھی، اس کو بھی یہ نہیں بنا سکتے، بلکہ اس کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے۔ اور اگر یہ سارے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے تو پھر یہ عبادت کے لائق کیسے ہوئی؟ عبادت کے لائق تو وہ ہے جس نے نہ صرف مکھی کو بنایا بلکہ اس سے بڑی بڑی لاکھوں کروڑوں مخلوقات کو تخلیق کیا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا۔ اور فرمایا مکھی کو بنانا بڑی بات ہے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ بتوں کے سامنے جو کھانے رکھے جاتے ہیں اور جو زعفران اور شہد ان پر ملا جاتا ہے، اگر کوئی مکھی ان سے ایک ذرہ اٹھا کر لے جائے تو یہ بے حس و حرکت بت اس سے وہ واپس نہیں لے سکتے۔ اور اسی طرح وہ تمہارے بنائے ہوئے حاجت روا اور مشکل کشا اور گنج بخش، اگر ان سے بھی کوئی مکھی اٹھا کر چیز لے جائے تو وہ بھی مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ اگر لے سکتے ہیں تو کسی ایسے کا نام بتاؤ جس نے مکھی سے چھینی ہوئی چیز واپس لی ہو۔ اور میں ضعف الطالب والمطلوب، طالب سے مراد عابد اور مطلوب سے مراد معبود۔ عابد بھی کمزور، معبود بھی کمزور، اللہ کے سوا سب کمزور ہیں، اللہ ہی طاقت والا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ تعالی بہت طاقت والا، بڑے غلبے والا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ جیسے دنیا کے بادشاہوں کو مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے اللہ کو بھی مددگاروں کی ضرورت ہے، اور جیسے دنیا کے بادشاہوں تک بات پہنچانے کے لیے واسطوں کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ تک بات پہنچانے کے لیے بھی واسطوں کی ضرورت ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ پاک کو نہ کسی کے تعاون کی ضرورت ہے اور نہ کسی واسطے کی ضرورت ہے، وہ ڈائریکٹ ہر ایک کی بات سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسولوں کو، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی، ان اللہ سمیع بصیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی بعض کو ایسی عزت بخشتا ہے کہ اسے اپنا رسول قرار دے دیتا ہے۔ اب اس سے بڑی عزت اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا پیغامبر بنا لے، پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کر دے۔ ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ انبیاء کی کل تعداد 1,24,000 ہے اور ان میں سے 313 رسول ہیں، اور پھر ان رسولوں میں 5 اولو العزم رسول ہیں۔ تو فرشتوں میں سے بھی اسی طرح اللہ پاک جبریل امین کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ انبیاء تک اللہ کے پیغامات پہنچاتا ہے، اور اس کے سوا بھی اللہ جس کو چاہتے ہیں وہ اپنا پیغام دے کر فرشتے کو بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی خالص اللہ کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ کس کو اپنا رسول بناتا ہے۔ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ رسالت کہاں رکھنی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک تمام انسانوں کے اقوال کو سننے والا اور ان کے افعال کو دیکھنے والا ہے، اور
اسی طرح فرشتوں اور جنات کے بھی تمام باتوں اور تمام عملوں کو وہ سن اور دیکھ رہا ہے۔ ترجمہ ایک بار، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی گئی ہے، فاستمعوا لہ، تو اسے غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، لا يستنقذوه منه، وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے، ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہوا عابد بھی اور معبود بھی، ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا، ان اللہ لقوی عزیز، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت طاقت والا بڑے غلبے والا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں سے رسولوں کو، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی، ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔